باندھے دیکھا زور سے کوئی کر سکتا ہے رب کا دیدار؟ الحمدللہ ہمارے آقا نے جب رب کا دیدار کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے، اس نبی کے ماننے والے، ماشاءاللہ تعالی یہ مہینہ شب برات کا، ماشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں شب برات آتی ہے اور ایسی پیاری رات کہ جس رات میں کوئی عبادت کرے اللہ اس کو جہنم سے بری کر دے۔ اور اس مہینے میں ماشاءاللہ یہ رات آتی ہے شب برات، اس مہینے میں مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، پھر ماہ صیام ماہ رمضان آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے مدرسے کا بھی ماشاءاللہ تعالیٰ نے اچھا پروگرام رکھا اور شب برات کو عبادت کریں۔ آنے والے مہینے میں بھی ایک ایسی رات آئے گی، اس کا نام شب قدر ہے، قدر والی رات، قدر والی رات۔ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دیتا۔ شب برات میں آپ نے شیرو کھایا ہوگا، شیرو کھایا کہ نہیں کھایا؟ حلوہ شیرو تو کر چھوڑنا، شیرو تو کر ڈھیر پیر پاڑی پر بڑی پوچھے مارواڑی شاعر کہتا ہے 60 کوسا لاپسی 100 کوسا شیرو کٹے نہیں چھوڑے مارو بیرو، اور مارو بیرو 60 کوس پر لاپسی نہیں چھوڑے 100 کوس پر شیرو نہیں چھوڑے، تھوڑی دور مسجد ہے نماز چھوڑ دے کہ مسجد دور پڑے، ہاں تیرے تو دیکھ لینی پڑے، کڑا لینا پڑے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب نماز پڑھنے لگ جائیں گے اور جب نماز کی چاشنی کا پتہ چلے گا تو شیرے کی چاشنی بھول جاؤ گے۔ ایسی نماز کی لذت، ایسی نماز پیاری اللہ کی عبادت کہ جب نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر ایک یہی نعرہ ہوگا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ زور سے بندہ مومن اگر نماز پڑھنے لگ جائے اور ماشاءاللہ تعالی اور نماز کی پابندی کرنے لگے تو پھر دیکھو اس کے چہرے پہ نور برسنے لگتا ہے، دلوں میں سرور آتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ تبارک و تعالی نماز پڑھیں کیا مولانا صاحب جیو گھڑوئی ماں کو کرے کہ میں نماز پڑھا لیکن مانی نماز پڑھنی نہیں آئی، یہی تو پریشانی ہے، اصل یہی پریشانی ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی ہے تو یہ مسجدیں چلتی ہیں مدرسوں سے۔ زور سے بولو مدرسہ اصل ہے، اگر مدرسہ قائم نہیں ہوگا، مدرسے میں جب ہم نہیں پڑھیں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، مدرسے میں پڑھنے کے بعد بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، پھر وہی تو مسجد میں آ کے امام بنتا ہے۔ زور سے بولو جب مدرسے کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اصل علم ہے، تعلیم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں مسجد نبی کی الحمدللہ اندر آ گیا اصحاب صفہ۔ الحمدللہ میں نے بارہا اس چبوترے میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کی، الحمدللہ شرف حاصل ہے میں، ایسا پیارا چبوترا ماشاءاللہ چاروں طرف جالی لگی ہوئی۔ زور سے بولیے اس چبوترے میں بیٹھ کر صحابہ کرام دین سیکھا کرتے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اصل میں دیکھا جائے تو مدرسے تو ہم نے بلڈنگیں تو بڑی بنا لی، باٹا چوپڑ دیا، خوب ٹائلیں لگا دی، لیکن اصل مدرسے کے اندر ٹائلیں لگانے سے کام نہیں چلتا، مدرسے کے اندر باٹے زیادہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ مدرسوں کے اندر آپ عالم اچھے رکھیں، زور سے بولیے، عالموں کو تنخواہ اچھی دیں، ان کو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اپن لوگوں کیا کرتے ہیں، ایک کمیٹی بنا لی، چندوں کرے باٹا لگاؤ، چندوں کرے بھی مدرسے میں اونچے لے جاؤ، کڑا آسمان کر لی جائے گی۔ ارے اس مدرسے کے چلو رنگ و روغن کر دیا، پتھر لگا دیا، آنگنا بنا دیا، اب عالم اچھے، عالم کی تنخواہ تو لوگ اتنی دیکھتے ہیں کم ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، تو کہ عالم لوگوں نے کوئی روپیہ تک کے نہیں تو ملنے کو آپ تنخواہیں اچھی دیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں،
کہ اپنے کو پتہ چلے گا کہ ہم دنیا کی تعلیم میں کتنی جو ہے محنت کرتے ہیں اور دینی تعلیم، قرآن شریف کی تعلیم، حدیث شریف کی تعلیم میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اگر کوئی ٹیوشن ٹیچر ہے، انگریزی پڑھانے والا، اسکول کا ماسٹر، اس نے کہہ دیا آپ کا بچہ انگلش میں کمزور ہے، ایگزام قریب ہے، آپ اس کو ٹیوشن کے لیے بھیجو ورنہ بچہ فیل ہو جائے گا۔ کتنا روپیہ لے ہوگا؟ 2000۔ ٹھیک ہے، مہینے 2000 دے دیں گے، آپ اس کو انگلش پڑھاؤ۔ انگلش پڑھانے لگ گیا، مہینے 2000 روپے دے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک دن امام صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا آپ کا بچہ یسن قرآن میں ہجے رواں یاد نہیں ہوتا، میرے پاس ظہر کی نماز کے بعد 200 بچے آتے ہیں، ایک میں پڑھانے والا ہوں، زیادہ بچوں کی شامل آپ کا بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد اس کو میرے پاس بھیجو، آدھا گھنٹہ پڑھاؤں گا اور اس کو قرآن شریف، ہجے رواں، یسن قرآن سب پڑھا دوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ 2000۔ ارے مولانا 2000 روپیہ! اتنا چلاتا ہے جیسے کہ اس کی کڈنی مانگ لی، اس کو میرا گردہ مانگ لی۔ مولانا نے 2000 مانگ لیا، بیٹا بھونگڑے میں اعلان کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو قرآن شریف کی تلاوت نہیں آتی، فاتحہ نہیں آوے، درود شریف نہیں آوے۔ کیوں؟ ماسٹر کو انگلش پڑھانے والے کو مہینہ 2000 روپیہ دے، کوئی ٹینشن نہیں، مولوی کو 2000 نہیں دے۔ ارے تنے کائٹا کہ انگریزی پڑھے گا، ایس IRT شرٹ لکھتا ہے، شرٹ پڑھتا ہے، BUS بس لکھتا ہے، بس پڑھتا ہے، اور پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن سن لو کان کھول کر، عربی پڑھتے پڑھتے چربی نکل جاتی ہے۔ عربی دیکھو، بدر مانے بھی چاند ہے، زور سے بولو، ہلال بھی چاند ہے، زور سے بولو، قمر مانے بھی چاند ہے۔ بدر کون سا ہے؟ ماشاءاللہ تعالی پورا چاند، زور سے بولو۔ ہلال باریک چاند، زور سے بولو۔ اس لیے چاند کی کمیٹی ہوتی ہے نا، وہ ہلال کمیٹی ہوتی ہے، بدر کمیٹی نہیں ہوتی۔ دیکھو آپ، فلک پر نہ بدر اچھا ہے نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، زور سے بولو۔ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو عربی پڑھنے میں، ارے عربی بہت مشکل ہے، عربی پڑھانے کے لیے 2000 کی کیا حقیقت ہے؟ تم قیامت تک عالم دین کی اس کی جو کما حق ہو ہم تنخواہ دے ہی نہیں سکتے، اتنا کام کرتا ہے عالم۔ رات کو آپا تو ہے نا، گھوڑے گدڑے بیچ کے سوئے، لمبے تڑنگے ہو گئے، مؤذن ایسے نہیں سو سکتا، مؤذن بیچارہ بھیڑا اڑ سوئے، 2 بجے گھڑی دیکھے، 3 بجے گھڑی دیکھے، 4 بجے گھڑی دیکھے، کیونکہ اس کو تو اذان دینی ہے، کیونکہ آپا لوگ بھی لارے پڑی اڑا رہے وہاں۔ ایک گاؤں رے مہینے ایک مولوی صاحب آیا، پیر صاحب، اور انہوں نے کہا اذان ہوئی نا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، گاؤں والے سب سوتے رہے۔ تو میں پیر صاحب کیوں ایک کر اذان پھیر دے۔ جب مؤذن نے ڈبل اذان دی تو گاؤں والا ڈانگا لیر لاٹھا لیر بھاگ